السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ماتم سنگ شہنائی کا۔ اس کو لکھا ہے پریشا ماہنور خان نے اور اس کی آخری قسط ہے۔ قریشی ہاؤس میں گہما گہمی تھی۔ شادی کی خوشی پر ہر شخص کے چہرے سے عیاں تھی۔ مسز قریشی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی خواہش تھی ریان شادی کر لے، تو ریان شادی کر رہا تھا۔ بہت خوش بھی تھا وہ۔ سائم کے تو انداز ہی نرالے تھے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ سائم نے اپنے کمرے کی ڈیکوریشن خود کی تھی، ایسی ڈیکوریشن کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ ریان سائم سے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے پرواہ سا سائم اتنی اچھی ڈیکوریشن بھی کر سکتا ہے، یقین کرنا ذرا مشکل تھا۔ آپ جیسے بورنگ تو ہوں نہیں، اور دوسری بات لو میرج ہے میری، اتنا تو بنتا ہے برو۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ واہ یار سائم، کیا کمرہ تیار کیا ہے؟ آنیہ دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ ریان نے کھلے دل سے تعریف کی اور سراہتی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ بیڈ پر سرخ خوبصورت پھولوں والی بیڈ شیٹ بچھائی ہوئی تھی، جس میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سفید پھول بھی اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ بیڈ کے عین اوپر دیوار پر نکاح کی تصویر فریم کروائی گئی تھی۔ تصویر میں آنیہ سفید میکسی کے ساتھ سرخ دوپٹہ سر پر پہنے، سائم کی کسی بات پر ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے سر سائم کے کندھے پر ٹکایا ہوا تھا، اور سائم بہت غور سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تصویر وقت کی حسین ترین تصویر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر یونی میں کھینچی گئی آنیہ اور سائم کی خوبصورت تصاویر تھیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے سامنے جو دیوار نظر آتی تھی، اس پر جب آنیہ کو ڈگری ملی تھی تب کا دیوار کی سائز کا فوٹو فریم تھا۔ پورا کمرہ جگمگ جگمگ کے ساتھ آنیہ بھی کر رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی تم دونوں، ماما نے صاف انکار کر دیا۔ ممی 5 منٹ کی بات ہے، آ جائیں گے۔ وہ منت سماجت پر اتر آئیں۔ تمہارا بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی گاڑی بھی نہیں ہے گھر میں، اس وقت کیسے جاؤ گی؟ ممی رکشے سے یوں گئے یوں آئے۔ آنیہ وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بھاگی اور مسز ہمدانی مسکرا کر رہ گئیں۔ اماں کا فون تھا، آنیہ کہہ رہی ہیں جلدی پہنچو دونوں۔ 2 لڑکیاں پیلا جوڑا پہنے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے، سفید پاؤں ہلکے پیلے اور سبز رنگ کے خصوں میں مقید تھے۔ پاؤں پر مہندی سے بنے بیل بوٹے پاؤں کی مزید خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ دونوں رکشے میں سوار تھیں۔ اب پنکھ تو ہیں نہیں، جوڑ کر پہنچ جائیں، آ رہے ہیں۔ آنیہ بیزاری سے رکشے سے باہر کی دوڑتے منظر کو دیکھنے لگی۔ سڑک پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں، باقی دونوں کی نسبت ٹریفک قدرے کم تھی۔ تم نے دیتی اتنے دور مہندی کا سوٹ تو آنا پڑتا مجھے مایوں کی دلہن کو۔ وانیہ آنیہ کی طرف مڑ کر بولی جو بے پرواہی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ تنگ آ کر وانیہ بھی سامنے دیکھنے لگی، تبھی وہ چونکی۔ ایک تیز رفتار ٹرک اس کی طرف آ رہا تھا، دیکھنے میں پاگل ہاتھی معلوم تھا۔ بھائی دیکھ کے وانیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور تیز رفتار ٹرک بہت زور سے آ کر رکشے سے ٹکر گیا۔ رکشہ الٹ ہو کر بہت دور جا گرا تھا۔ آنیہ جو باہر کے منظر سے محظوظ ہو رہی تھی، ٹرک کی ٹکر سے وہ رکشے میں سے گھلیٹیاں مارتی ہوئی دور جا گری۔ سر سے بے تحاشا خون بہنے لگا اور ہاتھ میں پڑے شکن کی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ مایوں کا جوڑا لال ہو گیا تھا، جبکہ رکشہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وانیہ کی حالت آنیہ سے زیادہ خراب تھی اور اس کے اوپر وجود سے خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ سڑک پر چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ مایوں بیٹھی دلہنیں نزا کی حالت میں تھیں اور ہاتھوں پر لگی مہندی کے سرخ رنگ کو خون کے سرخ رنگ نے چھپا دیا تھا۔ دور کہیں قسمت کی آواز گونجی تھی، جب جب شہنائی بجتی ہے موت ساتھ ہی آتی ہے۔ بھیا یہ نیکلس دیکھیں، آنیہ کو دوں گا، کیسا ہے؟ سائم نے خوبصورت نیکلس ریان کی طرف بڑھایا۔ بہت خوبصورت ہے ریان نے اس کی چوائس کو داد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ اور یہ ایک محمل کی ڈبیا اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کے سینے میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی اور وہ آہ کر کے رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو سائم تم؟ ریان نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جی بھیا، بس دل میں اچانک دل کی ٹھیس اٹھی تھی، پتہ نہیں کیسا درد ہوا۔ سائم کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ درد ابھی اس کے سینے میں موجود ہے۔ تاثرات درد بھرے تھے۔ چلو تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ ریان پریشان ہو گیا تھا۔ اب ہارٹ پیشنٹ تو نہیں ہوں میں، اس نے ٹالا، مگر ایک دم سے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا اور وہ سینوں کو مسلنے لگا، جبکہ جیسے بہت ہی کوئی زور کی گھٹن محسوس ہو رہی ہو۔ سائم تم ٹھیک نہیں ہو۔ ریان اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا۔ تم یہ پیو، میں ماما کو بلا کر لاتا ہوں۔ ریان کمرے سے باہر بھاگا اور سائم کے دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے تھے اور وہ بے بسی سے سینے کو ایک ہاتھ سے مسلسل مسل رہا تھا۔
وہ 100 میں سے 10 محبت کرتے ہیں اور 5 عشق زدہ ہوتے ہیں۔ وہ عشق ان 5 لوگوں میں سے عشق زدہ ٹھہرا۔ سڑک پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، سب تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی آگے بڑھ کر ان دونوں کو ہسپتال لے جانے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ زمانہ بے حس ہو رہا ہے، سینوں میں دھڑکتے لوتھڑوں کو دل کی جگہ پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بے حسی عروج پر تھی۔ پولیس اور ایمبولینس وہاں پہنچ چکی تھیں اور پیلے جوڑے میں ملبوس 2 لڑکیاں سڑک پر بے سدھ پڑی تھیں۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا، ٹوٹی چوڑیاں سڑک پر بکھر چکی تھیں اور واقعی نظریں پتھر پھوڑ رہی تھیں۔ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ کیا ہوا؟ لڑکیاں ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر روم سے باہر نکل کر انسپکٹر نے پوچھا۔ ایک لڑکی کی موت تو وہیں ہو گئی تھی، ایک کی سانس چل رہی ہے مگر نہیں لگتا کہ زیادہ چلیں گی۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر ماسک اتارتے ہوئے بولا، بھیا، ماما اور سائم، بس یہی الفاظ اس کی ٹکتی آنکھوں کے درمیان اور سانسوں کے درمیان منہ سے نکل رہے تھے۔ ہم ان کے گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں، لگتا ہے کسی شادی پر جا رہی تھیں یا اپنی شادی تھی ان کی، حلیے سے ایسے ہی لگ رہا ہے۔ کیا ہم اس لڑکی سے مل لیں؟ جی ضرور۔ انسپکٹر ICU میں داخل ہوا اور سامنے پڑی لڑکی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر اس کے لب ہل رہے تھے۔ سائم کو کال کرو، وہ ہکلائی۔ نمبر؟ اس نے اٹکتے ہوئے نمبر بولا۔ 2-3 بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو سائم، قریشی اسپیکنگ۔ سینے کی بڑھتی گھٹن کی وجہ سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ فوراً سے سٹی ہاسپٹل پہنچیں، 2 لڑکیوں کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک نے آپ کا نمبر دیا ہے، آپ آ جائیں۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ ریان کی سانسیں اکھڑیں۔ میں پہنچتا ہوں۔ دل میں درد کی وجہ جان کر دل ساکن ہو گیا تھا۔ میری بات کراؤ سائم سے، آنیا بمشکل بولی۔ انسپکٹر نے فون اس کے کان سے لگایا۔ سائم؟ اس کی آواز سن کر سکتہ ہو گیا تھا، جس میں درد تھا، تکلیف تھی اور بہت کچھ۔ جی جا رہی ہوں سائم، سب ادھورا رہ گیا، سب کچھ۔ نہیں سائم کی جان، کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں۔ بازو سے آنسو پوچھتا وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا وقت آ گیا ہے، ہر زیرو کو لوٹ کر جانا ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ آئی لو یو سائم۔ وہ ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ آخری ہچکی گونجی۔ اجل کا فرشتہ اس نئی نویلی دلہن کو لیے آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر گیا۔ انیا؟ وہ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا ہوا سائم، سب ٹھیک ہے؟ ریان اور باقی سب بھی اس کی آواز سن کر وہاں پہنچے۔ بھائی وہ بول نہیں پا رہا تھا اور اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، الفاظ گلے میں رند گئے تھے۔ کیا ہوا بتاؤ نا۔ ریان بھی پریشان ہوا اور اس حالت پر، وہ آنیا اور وانیا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بھائی، ہسپتال چلو۔ اس کی بات پر آسمان سب کے سروں پر آن گرا اور سب ساکت ہو گئے تھے۔ چلو جلدی چلو۔ ریان کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مسکراتی ہوئی وانیا کا چہرہ گھوما تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید درد۔ سب بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے، سہیل کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ وہ فقیرہ بھی، کرشمہ، مسز ہمدانی سب پہنچ گئے۔ کیا ہوا ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ سائم کے آنسوں نے اسے پورا بھگو دیا تھا۔ ایک لڑکی وہیں موقع پر دم توڑ گئی تھی اور دوسری تھوڑی دیر پہلے ہی مر گئی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ پگھلا سیسا سب ڈھہ گئے۔ سائم تو صدمے کی کیفیت میں تھا، اس نے جانا جان جلے جانے سے، تکلیف دہ جان سے زیادہ پیارے شخص کا چلے جانا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو دیا تھا۔ مسز ہمدانی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ابھی تو ان کی رانیاں گئی تھی اور اب آنیا اور وانیا بھی۔ ریان رو پڑا تھا اور اس کی وانیا، اس کی بیوی، اس کی محرم مر چکی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، اسپتال کا سٹاف، سبھی۔ وہ جو رخصتی سے ایک دن پہلے دکھ دے کر گئی تھیں وہ بھرنے والے نہ تھے۔ سائم کی حالت خراب ہو رہی تھی اور روتے روتے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کا چیک اپ کیا گیا، وہ گہرے صدمے میں چلا گیا تھا، وہ کوما میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ عشق زدہ تھا۔ آج پھر 2 سال پرانی کہانی دہرائی گئی تھی، آج پھر شہنائی کے ساتھ ماتم ہوا تھا۔ خوشی شادیانے جب جب بجتے ہیں تب تب موت خوشیاں کھانے آتی، قسمت روتی ہے اور اپنے پر پھیلاتی ہے، اور پھر فرشتہ اجل اپنا جلوہ دکھاتا ہے، جسموں سے روحوں کو لے جاتا ہے اور ایک گہرا زخم دے جاتا ہے جس کی بھرپائی وقت کرتا ہے، کیونکہ وقت سے بڑا چکریا کوئی نہیں مگر کھرنڈر رہ جاتا ہے۔ اور پھر سے ہوا وہی ماتم سنگ شہنائی کے۔ ان کو کفن دفن کے لیے گھر لایا گیا اور گھر جو کچھ پل بہرے شہنائی کی گونج میں تھا، وہاں سے ماتم کی آوازیں بلند ہوئیں۔ روشنیوں کو اتارا گیا، ڈیکوریشن کی توڑ پھوڑ کرتے سہیل رو رہا تھا اور وہ مضبوط مرد اپنی بہنوں کے مر جانے پر ٹوٹ کر رو دیا۔ سب کی حالت خراب تھی، مسز ہمدانی سکتے میں تھیں، اور کچھ لوگوں کے دل کتنے بے حس ہوتے ہیں۔ 2 جوان دلہنیں شادی کے 2 مر گئی تھیں گھر میں، مگر احساس کی جگہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے۔ گھر لڑکیوں کے جہیز سے بھرا ہوا تھا اور بھائی کی لاڈلیاں وہ تھیں جو کہ مر گئی تھیں،
لوگ جہیز کا سامان چپکے لے جا رہے تھے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے لے گیا، یوں جیسے مال غنیمت ہو۔ سونا، چاندی، برتن، کپڑا، کچھ نہیں چھوڑا تھا لوٹنے والوں نے۔ دنیا دوغلے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، چہرے پر آنسو لے کر غم میں شامل ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ پر کاری وار کرتے ہیں۔ انسانیت چند لوگوں تک محدود ہو گئی ہے اور باقی ماندہ لوگ اس احساس سے تو عاری ہیں۔ مر گئی تھی زندگی میرے وجود میں ہی کہیں 3 سال بعد۔ ہمدانی ہاؤس سے خوشیاں کوسوں دور ہو گئی تھیں، ایک ویرانی سی چھائی تھی۔ بیٹیوں کی ناگہانی موت کا صدمہ لیے مسز ہمدانی بھی منو مٹی تلی جا سوئی تھیں۔ بہت عرصے بعد ہمدانی ہاؤس میں پھر سے خوشیوں کا سورج طلوع ہوا تھا۔ سہیل کی 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں، جن کا نام آنیہ اور رانیہ رکھا تھا، اور وہ اپنی شہزادیوں سے بہنوں کو کہاں بھول پایا تھا۔ ریان کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اس کی بیوی ایک وفا شعار اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ریان نے وانیہ رکھا تھا۔ وانیہ کو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ چند منٹ کا نکاح تھا، مگر ان کا ہمیشہ رہنے والا رشتہ تھا۔ وہ سائم قریشی کی محبت تھی اور اس کی محرم تھی، اور سائم قریشی ایک عشق زدہ شخص۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا تھا، اس کی محبت عشق بن چکی تھی، اور 1.5 سال پہلے وہ کوما سے باہر آیا تھا۔ چپ چاپ بیٹھا آنیہ کی تصویریں دیکھتا رہتا، جو ابھی بھی اس کے کمرے میں رنگ بکھیر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ کی ڈیکوریشن کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا تھا، اور اس کا کمرہ آج بھی آنیہ آنیہ کر رہا تھا۔ وہ گھٹنوں بیٹھا آنیہ کی دیوار گیر تصویروں کو دیکھتا رہتا تھا، باتیں کرتا تھا اور پھر رو دیتا تھا۔ 1 سال لگا تھا اسے سنبھالنے میں۔ گھر والوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی اسے زندگی کی طرف لانے کی، اور وہ بھی آ گیا تھا، مگر اس کی زندگی رنگوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ ویران زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ ایسا چپ ہوگا کہ ایک دن سب ترسیں گے، اور سب سچ ہو گیا۔ اس کی بات سب ترس رہے تھے، اس کی نٹ کھٹ سی باتوں کے لیے، شرارتوں کے لیے، مگر وہ باتیں وہ کہہ کے گزارا زمانہ تھا۔ وہ سنبھل چکا تھا، مگر زندگی نے نئے سرے سے شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتا کہ شادی ایک بار ہو گئی تھی، بس آنیہ کے بعد کوئی نہیں۔ وہ زندگی کو صرف یادوں کی دنیا میں رہ کر جینا چاہتا تھا، مگر یہ زندگی ہے جہاں قدم ڈگمگا کر بندہ گرنے لگتا ہے تو ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانے والوں کو دل سے نہیں نکالا جا سکتا، مگر زندگی ایک لا حاصل کے سہارے بھی نہیں جی جا سکتی۔ ہاں، فی الوقت زندگی اس کے وجود میں ہی مر گئی تھی، جسے دوبارہ زندہ کرنے میں وقت لگنا تھا۔ تیرے بعد اس قدر اکیلے ہو گئے، یہ جو ایک لفظ ہے نا، مجھے اب اچھا نہیں لگتا۔ لال رنگ کی گاڑی قبرستان کے پاس رکی، اور لال رنگ اس کی آنی کو پسند تھا، اور سائم اس کی ہر پسند کو خود پر لاگو کر لیا۔ وہ رنگوں سے روٹھ گیا، مگر لال رنگ اسے آج بھی بہت پسند تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ قبرستان میں داخل ہوا، اور قبرستان میں ہو کا عالم تھا، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایسے لوگ بھی دفن ہیں ان قبروں میں جو زندگی خدا بن کر جیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جنہیں تنہا رہنے سے بھی خوف آتا ہو، اور اب اس ویران قبرستان میں اکیلے ایک قبر میں پڑے تھے۔ ایسے لوگ بھی دفن ہوتے ہیں جو کسی کی سانسیں چلنے کی وجہ ہوتے ہیں، جو جینے کا آسرا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں امیر، غریب، کالا، گورا، موٹا، پتلا سب ایک ہی جگہ پر بغیر کسی مخالفت کے ہوتے ہیں۔ وہ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ایک قبر کا کتبہ پڑھ رہا تھا۔ ایسے ہی پڑھتے پڑھتے وہ ایک قطار میں بنی قبروں کے پاس پہنچا، وہیں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا اور سر جھکا کر قبر پر رکھ دیے۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے، اور شدت سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ جھکا سر اٹھا کر کتبے پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور کتبے پر آنیہ سائم قریشی لکھا ہوا تھا۔ ایک آنسو آنکھ سے بہتا ہوا قبر پر جا گرا۔ تمہیں پتہ ہے ایم اے میں گولڈ میڈل ملا مجھے، تمہاری خواہش تھی نا میں ٹاپ کروں، اور میں پاگل فیل ہی ہوتا رہتا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اور آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو اس کی خواہش جن کو بے پرواہی کے لیے بھول بھلیاں میں چھوڑ دیتے ہیں شدت سے یاد آنے لگتی ہیں، اور پھر ہم سر توڑ کوشش کر کے ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ مگر کیوں؟ خواہش کرنے والا تو جا چکا ہوتا ہے۔ ہم اتنی ہی اہمیت زندہ انسان کو دیں تو شاید کچھ پل وہ اور جی لے۔ آنیہ کی قبر کے ساتھ وانیہ، اس کے ساتھ رانی اور مسٹر ہمدانی کی قبر تھی۔ قطار بنی ہوئی تھی، ایک ہی خاندان کے 4 لوگوں کی قبریں تھیں۔ ہنستی کھیلتی فیملی کے 4 زندگی کو جینے والے ایک ساتھ نیند کی آغوش میں تھے۔ آنیہ، لوگ پہنچتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ اتنا بھی کیا درد؟ یار وہ محبت کریں تو جانے ہی جو محبوب کی جدائی کا درد ہوتا ہے نا، تمام دردوں پر بھاری ہوتا ہے۔ بازوؤں کو قبر کے دہانے پر رکھ کر اس نے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ روز آنیہ سے بات کرنے آتا تھا اور گھنٹوں لگا رہتا۔ وہاں کوئی آتا تو دیوانہ سمجھ لیتا تھا اسے، وہ اسے ہر شے سے بے پرواہ زیادہ وقت تو وہیں گزارتا تھا۔
لوگ پوچھتے ایسا بھی کیا درد کہ وہ ہر وقت ایک تڑپ ایک اذیت کا شکار رہتا، مگر لوگ کیا سمجھیں گے دیوانے کے درد کو۔ 1 سال بعد، میم وہ پیشنٹ اب ٹھیک ہے بالکل، آپ نے ان کو مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وارڈ میں کھڑی مریض چیک کر رہی تھی جب ڈاکٹر ایلف انہیں آگاہ کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں نے سائیکیٹرسٹ ہوں، نہ کوئی نجومی، وہ مصروف سے انداز میں بولی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ بات کو ٹال رہی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر ردا، آپ کو اس سے ملنا چاہیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ مریض کو چیک کر کے کچھ ضروری ہدایات کرتی اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے وہ وارڈ میں سے نکل آئی تھیں۔ اس کا دل بضد تھا اس دیوانے سے ملنے کو۔ وہ 6 سال سے اسائلم میں تھا اور ردا نے پورے 3 سال اس پر محنت کی۔ اس نے زندگی کی طرف لائی تھی اور کوئی نفسیات کی ڈاکٹر نہیں تھی، پھر بھی وہ نفسیات اور اس کے علاج کو سمجھ سکتی تھی۔ اس معاملے میں خود تو بے بس محسوس کر رہی تھی اور خود بخود چھلی جا رہی تھی اس کی طرف۔ ابھی بھی بے بسی سے مٹھیاں بھینجتی وہ گاڑی کی چابی اٹھائے ہسپتال سے نکل آئی تھی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے سڑک پر ڈالی۔ رخ اسائلم کی طرف تھا۔ اسائلم پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور نیچے اتری اور سامنے لگے بورڈ پر اجلے حروف میں اسائلم لکھا تھا۔ ارد گرد ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے وہ گھٹنوں تک آتے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئی۔ اسائلم کا عملہ اس سے واقف تھا، سبھی آتے جاتے مسکرا کر اسے دیکھ کر گزر جاتے تھے، جواب میں وہ سر کو ہلکا سا خم دیتی تھی۔ راہداری میں گزرتی ہوئے کمرے میں پہنچی جہاں وہ پچھلے 3 سالوں سے لگاتار آ رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مریض عشق صحت یاب ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سفید جینس پر سفید شرٹ پہنے، جس کا اوپر سبز اور سرخ روشنائی سے خان لکھا ہوا تھا، ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور سامنے ردا کو پار کر سیدھے سے دھیمے سے مسکرایا۔ آپ آ گئے ڈاکٹر، میں بس نکل ہی رہا تھا۔ وہ فریش لگ رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ 6 سال کی مسافت میں بہت اداس تھی۔ مجھے تو خیر یہیں آنا تھا۔ ردا کی بات پر وہ چونک کر مڑا۔ مطلب آپ نے بلایا تھا؟ گڑبڑا کر جلدی سے ردا نے بات سنبھالی۔ شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، لگتا تھا وہ زبردستی مسکرا کر ہونٹوں سے جدا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ریحان مصطفیٰ خان۔ وہ اپنے سامنے کھڑے خود سے کئی سال بڑے شخص کو دل کا حال بیان کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے بڑی ہمت جمع کی تھی۔ شکریہ۔ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر ردا نے اسے پرپوز کر ڈالا تو ریحان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ ریحان نے بیگ زمین پر رکھا، وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ 27 سال؟ 10 نے ناسمجھی سے اسے کہا تھا۔ میری 43 سال۔ وہ اسے خفیت دکھانا چاہتا تھا۔ تو محبت اس قید سے آزاد ہے؟ اس کا موقف خاطر تھا۔ پر میں محبت کی قید میں ہوں۔ میں مینٹلی کنڈیشن صحیح ہو گئی ہے مگر دل 6 سال پیچھے ہی اٹکا ہوا ہے۔ آپ کو رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت پڑے گی تو میرا کندھا حاضر ہوگا۔ وہ بضد تھی۔ اپنے احسان کا بدلہ چاہتی ہو؟ نہیں، بس یہ بتا رہی ہوں کہ جس شے کو آپ ترسے ہو کسی دوسرے کو مت ترساؤ، پھر چاہے وہ محبت ہو یا کچھ بھی۔ میں محبت نہیں کر سکوں گا۔ فیصلہ سنایا گیا۔ محبت میں کر لوں گی، فوراً جواب آیا۔ محبت کے بعد محبت ممکن نہیں؟ ناممکن بھی نہیں۔ وہ جوابات کے ساتھ حاضر تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس کی محبت کے آگے وہ ہارنے لگا۔ آپ کو ٹائم دیا؟ میں نے ہولے سے مسکرائی، جانتی تھی وہ مان چکا ہے۔ سائم آج بڑے دونوں بعد یونیورسٹی آیا۔ ڈگری لینے کے بعد وہ بھی یہاں اکثر آتا تھا اور یونی کے تمام اسٹوڈنٹس پروفیسر اس سے واقف تھے۔ کبھی کبھار وہ بھی بلا لیا کرتے تھے، کوئی کلاس لینے کے لیے، کسی کو فلسفہ سمجھانے کے لیے۔ اور کمال کی بات، اس دنیا بھر کے نالائق کو عشق نے محنتی بنا کر ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا تھا۔ یونی میں معمول کی گہما گہمی تھی، آتے جاتے اسٹوڈنٹس ٹولیاں بنا کر جگہ جگہ بیٹھے تھے۔ اسٹوڈنٹس، سائم کو پروفیسر راج نے بلایا تھا جو کہ اردو کے ٹیچر تھے، اور سائم عشق زدہ تھا تو اس سے یہی کچھ پوچھا جاتا تھا۔ آج اس نے محبت کے 3 پہر جو رات سے متشابہ رکھے تھے بتائے تھے۔ کلاس لینے کے بعد وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک آواز نے اس کے قدم منجمد کر دی اور مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ شٹ اپ، ریگنگ کرنے کی سوچنا بھی مت ورنہ میری سینڈل ہوگی اور سینڈل کے نیچے ہوگا تمہارا سر۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر مقابل کے چھکے چھڑوا رہی تھی۔ سائم دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آنیا کے بعد پہلا چہرہ تھا جسے دیکھ کر اسے دلچسپی محسوس ہوئی تھی اور ہونٹ خود بخود مسکرائے تھے۔ سائم کو لگا وہ حال سے ماضی میں چلا گیا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکیاں میں سے اسے آنیا دکھی تھی جس نے سائم کے صحیح چھکے چھڑوائے تھے۔ اور پنگا مت لینا مجھ سے ورنہ میں دیکھ لوں گی۔ آنیا دورانی نام ہے میرا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے ایک لڑکے کو زور سے دھکا دے کر سامنے سے ہٹاتی بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نظر سوجل ہو جانے تک سائم نے اس کی پشت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سنو،
پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے لڑکوں کی اس ٹولی سے جب بھی وہ بے عزت کر کے گئی تھی بلایا، جی سر یہ میرا کارڈ ہے، اس لڑکی کو دے دینا، کہہ کر گلاسز پہنتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ مگر سر وہ کچا کھا جائے گی۔ لڑکی اس کی زبان کے جوہر دیکھ چکا تھا، تبھی ڈر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کارڈ دے دینا۔ لڑکے کو حوصلہ دیتے وہ گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے بھگا تھا۔ زندگی کہیں بھی نہیں رکتی۔ اکثر زندگی میں ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں جب لگ رہا ہو کہ زندگی ختم ہو رہی ہے تو وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ کسی کا جانا دل کی دنیا ہلا کر رکھ دیتا ہے، مگر زندگی جینی پڑتی ہے پھر بھی، اور زندگی جینے کے لیے ہم سفر کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔